بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی ایئر فورس کے فرانسی حکومت سے معاہدے G2G کے تحت 114 رافیل طیارے خریدنے کے منصوبے کو بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ فرانس نے بھارت کو طیارے کے سورس کوڈ کی فراہمی سے انکار کر دیا ہے۔ سورس کوڈ وہ ڈیجیٹل دل ہے جو طیارے کے مشن کے نظام، ہتھیاروں کے انضمام اور ایویانس کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرانسیسی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مسلسل لابنگ کے باوجود رافیل طیارے بنانے والی کمپنی ڈوسالٹ ایویشن نے کہا ہے کہ سورس کوڈ کمپنی کے سافٹ ویئر کی فن تعمیر کا کمال اور کئی دہائیوں کے حساس صنعتی علم کی نمائندگی کرتا ہے، جسے کسی صورت غیر ملکی آپریٹر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بھارت کا اصرار ہے کہ اسے اپنے دیسی ساختہ ہتھیاروں کا طیارے سے تال میل بنانے کے لیے سورس کوڈ لازمی درکار ہے۔ اس ضمن میں فرانس نے مشترکہ تکنیکی ٹیموں اور محدود سافٹ ویئر کے ذریعے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی فضائیہ اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، جہاں ایک جانب مار کا حق کے دوران اس کی افرادی قوت کی جنگی استعداد کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، وہیں سامان حرب کے حوالے سے بھی اس پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اب سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہندوستانی فضائیہ اپنی اب تک کی سب سے کم اسکواڈرن طاقت پر پہنچ گئی ہے، اور اب میگیکس کے بیڑے کے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ اب اگلے ماہ ریٹائر ہونے والے آخری میگیکس اسکواڈرن کے ساتھ ہندوستانی فضائیہ کی طاقت سکڑ کر 29 اسکواڈرن رہ جائے گی، جو ملک کی تاریخ میں سب سے کم ہے۔ ادھر پاکستان کی جانب سے چین سے 5ویں نسل کے 40 اسٹیلتھ J-35E لڑاکا طیاروں کا حصول بھی نئی دہلی کے اپنے رافیل بیڑے کو توسیع دینے کے مبینہ اقدام میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ یقینی طور پر J-35E کی شمولیت اس کی 5ویں نسل کی اسٹیلتھ خصوصیات اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کی فضائی جنگی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، اور یہ بات ہندوستان کو اپنی تکنیکی مسابقت کی حفاظت کے لیے 4.5 نسل کے رافیل طیار پر انحصار پر مجبور کر رہی ہے۔ مگر فرانس کا رافیل کے سورس کوڈ بھارت کے حوالے کرنے سے انکار اس ممکنہ معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ ہندوستانی دفاعی اداروں کے مطابق انڈین ایئر فورس حکومت کو اکتوبر میں باقاعدہ طور پر رافیل طیاروں کی فوری خریداری کے لیے اپنا کیس پیش کرے گی، کیونکہ مئی میں پاکستان کے ساتھ مختصر لیکن شدید سرحدی تنازع میں بھارت مبینہ طور پر 6 فرنٹ لائن جیٹ طیارے کھو بیٹھا ہے، جن میں 3 رافیل بھی شامل ہیں۔ اس پس منظر میں IAF کے کمانڈروں کا استدلال ہے کہ رافیل کی براہ راست G2G خریداری عالمی ٹینڈر کے مقابلے میں تیز اور زیادہ کفایتی ہوگی۔ بھارت کے پاس پہلے ہی 36 رافیل طیارے موجود ہیں، جو 2016 میں $7.8 ارب کے معاہدے کے تحت حاصل کیے گئے تھے، اور ان کی ترسیل 2022 میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ رافیل پاکستان کے قریب امبالہ ایئر بیس اور چینی سرحد کے قریب ہسمارا ایئر بیس پر تعینات ہیں، جو بھارت کے 2 محاذ جنگ کے نظریے میں ان طیاروں کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ اب اپریل 2025 میں بھارت نے اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں پر متعین MiG-29 جہازوں کو تبدیل کرنے کے لیے بھی 26 رافیل طیارے خریدنے کے لیے $7.4 ارب کا معاہدہ کیا ہے۔ مگر ان سب معاہدوں کے باوجود فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ سورس کوڈ تک رسائی کی صورت میں اسے سنگین خطرات ہو سکتے ہیں، جیسے ریورس انجینئرنگ، سائبر مداخلت اور حریف ریاستوں کو ایکسپورٹ لیک وغیرہ۔ فرانس نے بھارت کو سورس کوڈ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں مصر، قطر اور انڈونیشیا جیسے دیگر رافیل آپریٹرز کے لیے بھی مسائل قائم ہو سکتی ہے، جس سے طیارہ ساز کمپنی کے برآمدی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ سب سے اہم یہ کہ 30 فریق کی طرف سے غیر مجاز ترمیمات، ایئر فریم کی سالمیت، حفاظتی سرٹیفکیشن اور طویل مدتی معاونت کے معاہدوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، جو ممکنہ طور پر پورے رافیل ایکسپورٹ پروگرام کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔